بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تم ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو صرف گن گن کے خوش ہوتا ہے، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، یعنی بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں کہ پیسہ بخیلوں کے پاس اور حکومت نکموں کے پاس۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی یہ نشانی ہے کہ حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، تو پھر بارشیں وقت پر کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمجھو کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہوں کہ اشارہ سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے، اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائی ہیں اور جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اے جنت، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتے، مرد یا عورت تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتے۔ سخی جائے گا، بخیل نہیں جائے گا۔ بخیل کی اللہ سے دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے کہ میں عبادت گزار اور بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ پیسے کی کشش اسے مار دے گی، اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان عقیدہ اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے، اور اب آخری سوال حج کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے سوال کرنے والے جبرائیل ہیں، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ایمان یہ ہے، صبر کر اور معاف کر۔ اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا ہے، تو ان کی تمام صفات کا لازمی جز صبر ہے، اور اگر صبر نکالو تو ایمان کچرا بن جاتا ہے، صبر نکالو تو ایمان کچرا بن جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ صبر کر، معاف کر۔ معاف وہی کرتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا نہیں آتا۔ تو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، چلو جنت میں جاؤ، اور اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا۔ تو پھر جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ طاقت بنتے ہیں، تو آپ منفی چیزوں کو سہتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو اور اللہ پہ چھوڑ دو، اور اللہ ہی سلا دے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں سے اپنا دل صاف رکھنا کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، کہ ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، اور درگزر یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خاوند ابھر جائے تو اس مشکل کو گزار دو، چپ رہنا سیکھو، گزار دو اس طوفان کو، اور طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے۔ تو اسلام کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے۔